السلام علیکم ناظرین، غربت کی وجوہات جاننے کے لیے میں آج کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب سے میں اپنی پریکٹیکل لائف میں ہوں تو میں نے بہت سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان وجوہات کے اوپر کچھ گفتگو کرنی، اور یہ ایک پوری سیریز ہوگی۔ اور آج جس چیز کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ٹیکسیشن۔ ہم نے تمام پاکستانی، بلکہ جو بھی تھوڑا بہت ملکی معاملات کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، وہ یہ آئے دن یہ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی۔ یہ چیز مجھے کبھی بھی ڈائجسٹ نہیں ہوئی۔ میں بہت دفعہ سوچا کہ یہ کیوں ہمارے ارباب اختیار جو ہیں، خاص کر جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، یا وزیر خزانہ، یا سم ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان، یا صدر پاکستان، یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، جب بھی کوئی اکنامک کرائسس کی بات ہوتی ہے تو یہی بات کرتے ہیں کہ جی پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی۔ جناب والا، آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم 100% ٹیکس دیتی ہے، لیکن آگہی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس چیز کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے۔ اور ہمارے جو مفسرین ہیں، جو میڈیا کے اوپر بیٹھ کے پالیٹکس کے اوپر بات کرتے ہیں، یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر بات کرتے ہیں، یا اکانومی کے اوپر بات کرتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس چیز کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے کہ پاکستانی قوم 100% ٹیکس ادا کرتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیکس کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ 2 قسم کا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز۔ اور ملک پاکستان یا کوئی بھی دوسرے ممالک میں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ چلتے ہیں، اور انڈائریکٹ ٹیکسز عوام چوری نہیں کر سکتی، یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ انڈائریکٹ ٹیکسز عوام ایک بھیک مانگنے والے سے، ایک ریڑھی باندھ سے لے کے انڈسٹریلسٹ تک سارے لوگ انڈائریکٹ ٹیکسز ادا کرتے ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ کنزیومر ادا کرتا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز میں کیا چیز آتی ہے؟ سب سے میجر پورشن ہوتا ہے سیلز ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی اور ایکسائز ڈیوٹی۔ اب آپ پوچھیں کہ یہ سیلز ٹیکس کون ادا کرتا ہے اور کون گورنمنٹ ٹریجری میں ڈپازٹ کرتا ہے؟ سیلز ٹیکس ہر کنزیومر جو کسی ریٹیلر سے، جو کسی ہول سیلر سے، ڈیلر سے یا فیکٹری سے جو مال اٹھاتا ہے، اس کو کمپلسریلی لازماً سیلز ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر وہ چیز خرید نہیں سکتا۔ اب جہاں سے بھی کوئی کنزیومر کوئی چیز خریدتا ہے، وہ وینڈر جو ہوتا ہے، وہ جو مال بیچنے والا ہوتا ہے، وہ کلیکٹر ہوتا ہے سیلز ٹیکس کا۔ وہ کلیکٹر ریٹیلر بھی ہو سکتا ہے، ہول سیلر بھی ہو سکتا ہے، ڈیلر بھی ہو سکتا ہے، اور انڈسٹری کا مالک بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ اس وقت آج 2023 میں 18% ہے، یعنی کہ آپ 100 روپے کی چیز خریدتے ہیں تو آپ 18% ہر صورت ادا کرتے ہیں۔ اس میں جو ایگزیمپٹ ہے، جو ایگزیمپشن ہے، وہ نارملی آپ یہ کہہ دیں کہ سبزی، فروٹ یا کچھ اور ایگریکلچر سے ڈائریکٹ آنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو ہم بازار سے خریدتے ہیں، وہ ایگزامپٹ ہوتی ہیں۔ باقی جتنی بھی چیزیں جو کسی بھی انڈسٹری سے پروسیس ہو کے آ رہی ہوتی ہیں، یا کسی بھی پیکنگ میں آ رہی ہوتی ہیں، ایون میڈیسن، اس کے اوپر بھی سیلز ٹیکس ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہ سیلز ٹیکس کلیکٹر جو ہوتے ہیں، ان کے پاس کنزیومر کی امانت ہوتی ہے کہ اس کو گورنمنٹ آف پاکستان میں وہ جمع کرائیں۔ کلیکٹر جو سیلز ٹیکس کنزیومر سے لیتا ہے، اس میں 1% بھی اس کے پروفٹ کا شیئر نہیں ہوتا، 1% بھی اس کی لاگت کا شیئر نہیں ہوتا۔ وہ 100% امانت ہوتی ہے کنزیومر کی، جو کہ اسٹیٹ کے لیے جمع کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ میکانزم جو ہے، اس میکانزم میں لیکیج کہاں پہ ہے؟ سیلز ٹیکس کی ادائیگی 100% گورنمنٹ آف پاکستان کو کیوں نہیں ہوتی، جبکہ اینڈ کنزیومر 100% ٹیکس دے چکا ہوتا ہے؟
اور میں مزے کی بات بتاؤں، یہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی گورنمنٹ کا ریونیو کا 70 to 80% شیئر ہوتا ہے. 70 سے 80% آمدن جو ہوتی ہے وہ آتی انڈائریکٹ ٹیکسز سے. اب ریٹیلر، ہول سیلر، ڈیلر اور انڈسٹری یہ ایک ایسا مافیا ہے جو یہ ٹیکس بجائے گورنمنٹ کی ٹریجری میں ادا کرنے کے یہ ٹیکس موسٹلی اپنی جیبوں میں ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ سیلز ٹیکس کا جو چوری ہوتی ہے وہ کنزیومر نہیں کرتا، وہ پاکستانی عوام نہیں کرتی، وہ چند لاکھ بزنس مین چوری کرتے ہیں. اور اس چوری میں کون لوگ ان کے پارٹنرز ہوتے ہیں؟ وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR، جو کسی زمانے میں جس کو ہم سینٹرل بورڈ آف ریونیو کہتے تھے CBR، یہ ان کے پارٹنرز ہوتے ہیں کیونکہ تمام میکنزم کو کنٹرول FBR کرتا ہے. اگر یہ ٹیکس پورے کا پورا ادا کر دیا جائے تو میں یقین سے کہتا ہوں یہ 8,000 ارب کی بات کرتے ہیں، یہ 16,000 ارب پاکستان میں جمع ہو سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں کسٹم ڈیوٹی کی طرف. مزے کی بات ہے، کسٹم ڈیوٹی بھی کون چوری کرتا ہے؟ کسٹم ڈیوٹی بھی بزنس مین چوری کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو یونیفارم میں بارڈرز کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ چوری کرتے ہیں. اب کسٹم ڈیوٹی آپ ذرا غور کیجئے گا کیا چیز ہوتی ہے. جب بھی کوئی چیز آپ امپورٹ کرتے ہیں تو وہ مطلب لوکل پروڈکشن پہ سیلز ٹیکس ہوتی ہے اور امپورٹ پہ کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے. یہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ جب کوئی چیز امپورٹ کرتا ہے وہ اس کی آدھی قیمت اپنے کی انوائس لیتا ہے، اور آدھی قیمت یا تو وہ انڈر انوائسنگ کرتا ہے یا وہ کسی باہر ملک سے کیش میں ادائیگی کر دیتا ہے سپلائر کو. تو یوں وہ پاکستان میں 100 روپے کی چیز بیچتا ہے 50 روپے کی خرید کے، اور وہ 50 روپے کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ اس نے ہڑپ کر لی ہوتی ہے. اور اس میں بزنس مین، FBR اور لیویز یا جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے وہ ادارے جو FBR کو کہیں نہ کہیں معاونت کر رہے ہوتے ہیں یا جو بارڈر پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کسٹم ڈیوٹی یہ لوگ چوری کرتے ہیں. اب ایک تیسرا مزے کی بات بتاؤں، جو ایک تیسری چیز ہے وہ سروسز ہے. سروسز کے اوپر سیلز ٹیکس صوبہ اکٹھا کرتا ہے، صوبے اکٹھے کرتے ہیں. جیسے ریسٹورینٹ ہیں یا میرج ہال ہیں یا اور کوئی ایونٹس مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی بلوں کے اوپر NTN نمبر لگا ہوتا ہے اور یہ سیلز ٹیکس بھی کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج تک کسی عام شہری کو یہ پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی، نہ اس کو آگاہی دی گئی کہ بھائی یہ سیلز ٹیکس تم کیوں کلیکٹ کر رہے ہو جبکہ تم نے اپنی بل کے اوپر صرف NTN نمبر لکھا ہوا ہے. میں یہاں پہ آپ کو ایک معلومات دیتا جاؤں کہ انکم ٹیکس جو ہوتا ہے وہ سال کے بعد کسی بھی شخص کی انکم کے اوپر جو ٹیکس بنتا ہے اس نے اس کی ریٹرن جمع کرانی ہوتی ہے، جبکہ سیلز ٹیکس بزنس مین کے اوپر لاگو ہوتا ہے جس کی ریٹرن اس نے ہر مہینے جمع کرانی ہوتی ہے. اب بہت سارے ریسٹورینٹ سیلز ٹیکس ادا کر رہے، سیلز ٹیکس کاٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ ادا نہیں کر رہے ہوتے. صرف اور بھی بہت ساری سروسز انڈسٹریز ہیں جو سیلز ٹیکس کنزیومر سے کلیکٹ کر لیتی ہیں جبکہ وہ ریٹرن فائل ہی نہیں کرتی، اور کنزیومر کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ میں سیلز ٹیکس کیوں دے رہا ہوں. اور یہاں آپ دیکھیں کہ ایک عام شہری جس کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار روپے پاکستان میں میرے حساب سے کم از کم 3 سے 4 ہزار روپے انڈائریکٹ ٹیکس گورنمنٹ کو ادا کرتا ہے جو کہ گورنمنٹ تک پہنچ نہیں پاتا، جو کلیکٹر راستے میں اڑا لیتا ہے. اب میں آؤں گا انکم ٹیکس کی طرف. مسئلے کی بات یہ ہے کہ انکم ٹیکس جو ہے وہ اس کی جو منیمم سلیب ہے وہ
1 लाख रुपया जिसकी माना इनकम हो, उसके बाद उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। अब आप देखें जितने भी लोग सरकार की नौकरी कर रहे हैं या किसी निजी इदारे में कर रहे हैं या किसी भी रजिस्टर्ड इदारे में, स्कूल कॉलेज फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका तो 100% इनकम टैक्स सैलरी के साथ ही काट दिया जाता है। और वो लोग जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जैसे दिहाड़ीदार मजदूर होता है या किसान होता है या बाकी ताजर होते हैं, ताजर अपनी इनकम शो ही नहीं करते। मैक्सिमम ताजर जो होते हैं वो अगर उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती भी हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी इनकम को कम से कम दिखाएं या अपनी इनकम को लॉस में कन्वर्ट करके दिखाएं, क्योंकि इनकम के ऊपर जो टैक्स का जो मेजर जंक है वो कारोबारी तबके से आता है, जबकि तनख्वाहदार तबके से और आम लोगों से इतना ज़्यादा नहीं आता। अब मज़े की बात यह है कि इसमें भी वो लोग जो इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते, वो लोग इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं, जबकि वो आते ही नहीं इनकम टैक्स स्लैब में। अब मुझे बताएं 15,000, 20,000, 50,000, 60,000 या 70,000 की तनख्वाह लेने वाला आदमी, उसके ऊपर टैक्स लागू नहीं, लेकिन वो विद होल्डिंग टैक्स उसके मोबाइल के ऊपर जब वो चार्ज करता है तो काट दिया जाता है। वो जब बैंक से पैसे निकालता है 10-20 हज़ार तो उसके ऊपर काट लिए जाते हैं। जब वो उसे किसी वजह से इमरजेंसी में, किसी बीमारी में, किसी फौतगी में अचानक बाय एयर सफ़र करना पड़ता है तो उससे काट लिया जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स भी वो लोग अदा कर रहे हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स लागू ही नहीं होता। तो ये वो वजूहात हैं कि जिनको जानना इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तानी कौम तो टैक्स अदा कर रही है, लेकिन हमें मूर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि पाकिस्तानी कौम टैक्स अदा नहीं करती। गवर्नमेंट या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या FPR, इनको उन वजूहात के ऊपर जाना चाहिए कि ये टैक्स पाकिस्तानी कौम तो अदा कर देती है, लेकिन जो बीच में कलेक्टर्स हैं वो इस पैसे को कहाँ लेके जाते हैं, या जो लोग इंपोर्ट्स कर रहे हैं वो कस्टम ड्यूटी को किस तरह चोरी करते हैं, उनके क्या क्या तरीक़ाकार हैं, क्या क्या टूल्स हैं, ये सब पता है। हमारे अरबाब इख्तियार को भी पता है और हमारी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी पता है। तो ये चीज़ें मैंने आपकी गोशगुजार की हैं और हमें इसके ऊपर आगे ही होना बहुत ज़रूरी है कि कौम टैक्स अदा कर रही है जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्रेजरी में टैक्स पहुंच नहीं रहा। इसी तरह की और भी मैं कुछ सीरीज़ पे बात करता रहूँगा जो हमारी पाकिस्तान की गुर्बत की जो वजूहात हैं उनको हाईलाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसा सोचता रहा हूँ कि पाकिस्तान में गुर्बत की वजूहात क्या हैं। इसलिए मैंने ये इरादा किया है कि मैं उन कॉजेज़ के ऊपर, उन वजूहात के ऊपर एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ जो हमारी सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनको मैं हाईलाइट करूँ और अपनी कौम को आगाह करूँ। अस्सलाम वालेकुम।